تو ایک اہل حدیث آ گیا ہمارے محلے میں, اس نے جو چھیڑنا شروع کیا ہے, بخاری لے کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا, پھر اتنا علماء کے خلاف اس نے زہر اگلا ہے, بہت سے نوجوان مسجد سے ٹوٹ گئے. میری بھی اس سے بحثیں ہوئی. تو کیا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا وہ کیا فقہا سے ہٹانا. منکرین حدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. اور منکرین فقہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ. بھائی امام حنیفہ کی نہیں ہے, ان کے شاگردوں کی. تو ابے اتنے بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے. صحابہ کے دور میں کون سی کتاب تھی فقہ کی جس کو صحابہ عمل کرتے تھے؟ صحابہ کے دور میں کون سا فقہ حنفی تھا؟ حالانکہ اصل یہ تھا کہ قرآن و سنت کی ایک تشریح وہ ہے جو ائمہ مجتہدین ریٹن فارم میں لکھ کے چلے گئے ہیں, اس کو فالو کر لو بھائی. اس میں کیا ہے آسانی؟ جب تک ریٹن میں نہیں تھی تو لوگ اپنی مرضی سے علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے. جب ہر چیز ریٹن میں آ گئی تو فقہ بھی کس میں آ گیا؟ ریٹن میں آ گیا. حدیث بھی ریٹن میں آ گئی, حدیثیں بھی تھیں, فقہ بھی تھا, ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوا ہے. اب جیسے حدیث میں امام بخاری کی کتاب کو بخاری کا نام دے دیا, محمدی کتاب کا نام تھوڑی دیا. تو ایسے ابو حنیفہ نے جو قرآن و سنت سے نیوٹرل ہو کے مسائل نکالے, ان کو نام ہم نے کیا دے دیا؟ فقہ حنفی کا نام دے دیا کہ مرتب وہ ہیں, وہ ان کے شاگرد مرتب ہیں. امام مالک کے فقہ کو مالکیہ کا نام دے دیا. تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اس سے امت ٹوٹنے سے کیا ہو گئی؟ بچ گئی کہ بھائی انہی میں سے کسی کو فالو کرو. جیسے حدیث میں کیا ہوا کہ بچ گئی. اب ہر آدمی سندوں کی بحث نہیں کر سکتا, بھائی یہ کتابیں ہیں, یہ ہیں. تو جو کام منکرین حدیث کیا تھا, وہی جو متشدد قسم کے اہل حدیث تھے نا, انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. مجھے اب وہ بچپن کا وہ اہل حدیث سے ابھی تک مناظرہ یاد ہے. مجھے منکرین حدیث سے واسطہ پڑا. پھر کیا ہوا, جو اہل حدیث حضرات, ایک تھا بڑا شرارتی تھا وہ. میں پھر بار بار کہوں, سارے اہل حدیث شرارتی نہیں ہوتے اور سارے نیک نہیں ہوتے, یہ بھی بتا دوں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدعت کو صرف اہل حدیث کی مخالفت میں اس بدعت کو یعنی سنت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو دودھ کے سارے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. تو وہ متشدد تھا, اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے کیا کیا, مجھے کہنے لگا یار یہ جو ہے نا اتنے سارے فرقے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, قرآن و سنت پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو میں نے کہا یہ کہ تورات اور انجیل پہ آئے ہوئے تھے یہ لوگ. اچھا اس وقت واقعی مجھے کچھ نہیں ان چیزوں کا زیادہ پتا تھا, میری تو 16-17 سال عمر تھی. تو اس اہل حدیث نے مجھے بٹھایا, اس نے کہا کہ دیکھو ہر وقت ان کا یہی کام تھا مسجد میں, ٹوکنا اس کو, تو زور سے فاتحہ پڑھ, ٹانگیں یہ کرو اور رفع الیدین کرو, ہر وقت یہی کام تھا. ہم اس وقت کچھ اور ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے تھے. ہم نے لڑکوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی کہ یار ہم لڑکوں کو گھیر گھیر کے مسجد میں لاتے تھے, شرعی پردہ ان کو ترغیب دینا, گھروں میں شرعی پردہ کرواؤ, نماز پڑھو, وہ ادھر لے آئے نا ہمیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر کوئی صحیح بات کرنے تو مان لوں گا میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ تھا میں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں, تو صدیوں سے تو یہی چلتا آ رہا ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, پوری ریاستیں اسی پہ چلی ہیں, تو آپ کیا یعنی کہہ رہے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہر شخص قرآن و سنت میں تحقیق کرے, تو اس سے یہ سب ختم ہو جائے گا اختلاف, سب کی نمازیں ایک جیسی ہو جائیں گی. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ, ابو حنیفہ نے, امام شافعی نے یہی کیا یا کچھ اور کیا؟ قرآن و سنت میں تحقیق کی نا. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا ان کا علم ہم سے زیادہ, ان کا تقویٰ ہم سے زیادہ, وہ صحابہ کے زمانے کے قریب تھے, ان میں غلطی کا امکان ہم سے کم, پھر بھی 4 بن گئے. اور جب 4 ارب امت, 1 ارب 22 کروڑ امت کے لوگ قرآن و سنت پہ تحقیق کریں گے تو 1 ارب 22 کروڑ فقہ بنیں گے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟